پیارے دوستو، مکہ مکرمہ کی پاک سرزمین پر موجود آب زمزم صرف ایک کنواں نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی وہ زندہ نشانی ہے جو صدیوں سے انسانیت کو یہ یاد دلا رہی ہے کہ جب رب چاہتا ہے تو بنجر ریگستان سے بھی رحمت کے دریا بہا دیتا ہے۔ دوستو، حال ہی میں مکہ میں زمزم کے کنویں سے جڑا ایک ایسا واقعہ سامنے آیا جس نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ جب سائنسدانوں کی ایک ٹیم اس مقدس کنویں کے اندر اتر کر پانی کے سیمپلز لینے لگی تو انہوں نے پانی کے اندر کچھ ایسا دیکھا کہ ان کے ذہن میں موجود سارے سائنٹیفک اصول ہل گئے اور ان کی زبان سے بے اختیار اللہ اکبر نکل پڑا، کیونکہ جو چیزیں انہوں نے دیکھیں وہ کسی عام پانی میں ممکن ہی نہیں تھی۔ دوستو، یہ وہی زمزم کا کنواں ہے جس کی شروعات اس وقت ہوئی جب مکہ میں دور دور تک زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ چاروں طرف صرف جلتی ریت، تپتی دھوپ اور دل کو ڈرا دینے والا سناٹا تھا۔ اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت بی بی ہاجرہ اور دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی سنسان وادی میں چھوڑ کر چلے گئے۔ جب پانی ختم ہو گیا اور بچے کی پیاس سے حالت بگڑنے لگی تو بی بی ہاجرہ کا صبر امتحان میں پڑ گیا، مگر انہوں نے اللہ سے شکوہ نہیں کیا، بلکہ صفا اور مروہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان 7 مرتبہ دوڑ لگائی، اور اسی صبر، یقین اور توکل کے بدلے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے پانی کا ایسا چشمہ جاری کر دیا جو قیامت تک کے لیے انسانیت کی ضرورت بن گیا۔ یہی چشمہ آگے چل کر زمزم کے کنویں کی شکل میں دنیا کے سامنے آیا۔ دوستو، زمزم کے پانی کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اللہ تعالیٰ اسے اسی نیت کے ساتھ قبول فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ بھوک مٹاتا ہے، پیاس بجھاتا ہے اور بیماری سے شفا دیتا ہے۔ دوستو، حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے پانی سے وضو بھی کیا اور صحابہ کرام کو اس کی فضیلت بیان کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی حاجی اور عمرہ کرنے والے زمزم کا پانی شفا اور برکت سمجھ کر پیتے ہیں۔ دوستو، جب 1995 میں جرمنی کے سائنٹسٹ ڈاکٹر فائفر نے زمزم کے پانی پر ریسرچ کی تو وہ بھی دنگ رہ گئے۔ انہوں نے پایا کہ اس پانی میں کیلشیم، میگنیشیم، پوٹاشیم اور فلورائڈ کا ایسا پرفیکٹ بیلنس ہے جو انسانی جسم کے لیے بے حد مفید ہے، فائدہ مند ہے۔ سب سے حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ ہزاروں سالوں سے استعمال کے باوجود اس پانی میں کسی بھی طرح کے بیکٹیریا موجود نہیں ہے، جبکہ سائنس کہتی ہے کہ کوئی بھی نیچرل واٹر سورس اتنا عرصہ تک چل ہی نہیں سکتا، مگر زمزم کا کنواں آج بھی اسی طاقت اور تازگی کے ساتھ پانی دے رہا ہے۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ سائنس آج تک اس بات کا جواب نہیں دے پائی کہ آخر زمزم کا پانی کبھی سوکھتا کیوں نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کسی گہرے انڈر گراؤنڈ سورس سے جڑا ہوا ہے، مگر کوئی بھی تھیوری پوری طرح ثابت نہیں ہو سکی۔ ایمان والوں کے لیے یہ اللہ کا کھلا معجزہ ہے، اور صرف سائنٹیفک لاجک پر یقین رکھنے والوں کے لیے ایک ایسی پہیلی جو آج بھی ان کی سمجھ سے باہر ہے۔ زمزم کا پانی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان جتنا بھی علم حاصل کر لے، کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف رب کی قدرت سے جڑی ہوتی ہیں۔ دوستو، زمزم صرف پانی نہیں بلکہ ایمان، صبر، توکل اور اللہ کی رحمت کی زندہ داستان ہے، جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ مایوسی کے سب سے آخری لمحے میں بھی اگر انسان اللہ پر بھروسہ رکھے تو وہاں سے رحمت کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمزم کی کہانی ہزاروں سالوں سے سنائی جا رہی ہے اور قیامت تک سنائی جاتی رہے گی، اور جب تک یہ پانی مکہ کی پاک سرزمین سے نکلتا رہے گا تب تک لوگوں کے دلوں میں اس کی حیرت، اس کی عقیدت اور اس کی برکت زندہ رہے گی۔ دوستو، زمزم کا یہ معجزہ صرف تاریخ یا عقیدت تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ آج کے دور میں بھی یہ پانی دنیا بھر کے علم اور سائنس کے لیے ایک بڑا سوال بنا ہوا ہے۔ اور اب آئیے دوستو، جانتے ہیں کہ جب ایک جاپانی سائنسدان نے آب زمزم پر ریسرچ کی تو اسے ایسا کیا نظر آیا کہ اس کی پوری سوچ ہی بدل گئی۔
دوستو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ انہی میں سے ایک نشانی آب زمزم کی صورت میں مسجد الحرام میں آج بھی ہزاروں سال بعد موجود ہے۔ یاد رکھیں، آب زمزم وہ پانی ہے جس کی برکت و فضیلت کو لے کر قرآن و حدیث میں کئی مرتبہ ذکر کیا گیا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ آب زمزم کو جس بھی مقصد کے ساتھ پیا جائے تو انسان کا وہ مقصد ضرور پورا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی میں بہت زیادہ شفا رکھی ہے۔ اس پانی کو پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو زمزم کے پانی کا ایک ایسا کرشمہ بتانے جا رہے ہیں جسے دیکھ کر آج دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر اور سائنسدان بھی حیران ہو رہے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ زمزم کے پانی کو لے کر جب ایک جاپانی سائنسدان نے تحقیق کی تو اسے اس پانی میں ایسا کیا دکھا کہ جسے دیکھ کر اس کے بھی ہوش اڑ گئے، اور پھر وہ وہیں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اور یہی نہیں، آب زمزم کے اس کرشمے کے بارے میں جان کر آپ بھی حیران رہ جاؤ گے، اور آپ کا اللہ کی قدرت پر بھروسہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، آب زمزم کو لے کر حال ہی میں جس جاپانی سائنسدان نے تحقیق کی ہے اس کا نام ہے ماسارو ایموتو۔ یاد رکھیں، ڈاکٹر ماسارو دنیا کا ایک ایسا سائنسدان ہے جو دنیا بھر کے پانی پر طرح طرح سے تحقیق کرتا رہتا ہے۔ اب تک انہوں نے پانی پر اتنی ساری ریسرچ کر رکھی ہے، اس موضوع پر ان کی بہت ساری کتابیں بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر ماسارو نے اپنی کتاب میں قرآنی آیت کو پانی پر پڑھ کر دم کرنے کے بھی بہت سارے حیران کن فائدے بیان کیے ہیں، جن کے بارے میں جان کر ایک مسلمان کا ایمان اللہ کی ذات پر اور قرآن پاک پر اور بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ دوستو، ڈاکٹر ماسارو ایموتو نے آب زمزم کو لے کر جب تحقیق کی تو اس کے بعد اس نے اس بات کا انکشاف کیا کہ زمزم کا پانی اس دنیا کا ایک ایسا واحد پانی ہے جو انسانی صحت کے لیے بے مثال ہے اور بہت ہی زیادہ فائدہ مند بھی ہے۔ اگر زمزم کے پانی پر بسم اللہ شریف پڑھ کر اگر دم کیا جائے تو اس کے اثرات میں کئی گنا زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہ اور بھی زیادہ فائدہ مند ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر ماسارو نے آب زمزم کو لے کر اس بات کا بھی انکشاف کیا ہے کہ جب میں نے آب زمزم اور عام پانی پر تحقیق کی تو اس کے بعد جو باتیں میرے سامنے آئیں اس نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا۔ میری اس تحقیق میں یہ بات صاف ہو گئی کہ زمزم کا پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں ہم انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا انعام اور ایک عظیم نعمت ہے۔ زمزم کا پانی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ چلیے دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جب زمزم کے پانی پر قرآنی آیت پڑھی گئی تو پھر ڈاکٹر ماسارو کو ایسا کیا معجزہ دکھا کہ اس نے وہیں پر ہی کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان بن گیا۔ اور یہی نہیں، اس بارے میں جان کر یقیناً آپ لوگ بھی حیران رہ جاؤ گے اور آپ کا اللہ پر بھروسہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک غور سے ضرور سنیں گے۔ دوستو، ڈاکٹر ماسارو نے بتایا کہ جب ہم زمزم کے پانی پر تحقیق کر رہے تھے تو اس وقت ہم نے اس پانی کو رکھ کر اس کے سامنے ظالم فرعون کا نام لیا تو اس پانی کا رنگ فوراً ہی بدل گیا اور اس کی شکل ڈراؤنی ہو گئی، لیکن وہیں پر پھر جب ہم نے زمزم کے پانی کے سامنے اللہ کا نام لیا اور قرآن پاک کی آیت پڑھی تو زمزم کے پانی کی شکل انتہائی خوبصورت ہو گئی اور پھولوں کی خوشبو مہک اٹھی۔ اور یہی نہیں، ڈاکٹر ماسارو نے یہ بھی بتایا کہ پھر جب زمزم کے پانی کو لے کر مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ مسلمان مرد اور عورت اپنے بیمار بچوں پر قرآن پاک کی آیت پڑھ کر زمزم کے پانی کو پلاتے ہیں، دم کرتے ہیں تو اس سے وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ بس پھر اسی بات پر میں نے تحقیق کرتے ہوئے ایک بیمار کو زمزم کا پانی پلایا تو یہ دیکھ کر میں سچ میں حیران رہ گیا کہ وہ بیمار آدمی زمزم کے پانی سے پوری طرح سے صحت یاب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اس کے آگے ڈاکٹر ماسارو نے بتایا کہ میں نے پھر اس پانی کا مقابلہ دنیا میں موجود کئی طرح کے پانی کے نمونے سے کیا۔ پھر اس بات کا انکشاف ہوا کہ آب زمزم کا ایک قطرہ دنیا بھر میں پائے جانے والے پانی کے کئی ذخیروں سے بھی زیادہ فائدہ مند اور قیمتی ہے، کیونکہ یہ پانی کوئی عام پانی نہیں ہے بلکہ یہ پانی اللہ تعالیٰ کا
ایک معجزہ ہے جسے اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جاری فرمایا تھا، اور یہی نہیں، پھر یہ پانی آپ علیہ السلام اور آپ کی والدہ کے لیے غذا بنا تھا۔ دوستو، زمزم کے پانی کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے معصوم بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک خشک اور گرم میدان میں تنہا چھوڑ دیا تھا، تو اس وقت وہاں پر نہ کوئی آدم تھا اور نہ ہی کوئی آدم ذات، یعنی کہ وہ میدان بالکل سنسان تھا، دور دور تک کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس تپتے ہوئے میدان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پیاس کے مارے برا حال ہونے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ کی والدہ حضرت ہاجرہ تڑپ گئیں، ان سے اپنے معصوم بچے کی پیاس دیکھی نہیں گئی، اس لیے وہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ دوڑ لگانے لگی، یعنی کہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگنے لگی، اور ادھر معصوم اسماعیل علیہ السلام کا پیاس کے مارے برا حال ہو رہا تھا، اس لیے وہ زمین پر اپنی ایڑیوں کو لگاتار رگڑ رہے تھے کہ تبھی اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کرشمہ ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، یعنی کہ زمین سے پانی نکلنے لگا، جس سے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی والدہ بی بی ہاجرہ نے اپنی پیاس بجھائی۔ دوستو، پھر دھیرے دھیرے اس جگہ نے ایک کنویں کا روپ لے لیا، یعنی کہ اس جگہ پر پھر ایک کنواں بنا دیا گیا جسے آج زمزم کا کنواں کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، زمزم کا یہ کنواں 18 بائی 14 فٹ چوڑا اور 13 میٹر گہرا ایک بہت پرانا کنواں ہے جو 4000 سال پہلے شروع ہوا تھا۔ اس کنویں میں ایسی ایسی موٹریں لگائی گئی ہیں جو ہر سیکنڈ میں 8000 لیٹر پانی کھینچتی ہے، اور یہ دن میں 24 گھنٹے چلتی رہتی ہیں۔ زمزم کا یہ کنواں ہر روز 2 کروڑ لوگوں کو پانی پلاتا ہے، لیکن پھر بھی کبھی اس کنویں کا پانی کم نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمزم کے پانی کا لیول کبھی بھی کم نہیں ہوتا ہے۔ یہ پانی جب سے شروع ہوا تھا تب سے لے کر آج تک اس کا لیول کبھی بھی کم نہیں ہوا ہے، اور نہ ہی کبھی اس کا کوئی ذائقہ بدلا ہے۔ زمزم کے اس پانی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس پانی کو سالوں تک بھی کسی برتن میں چھوڑ دیا جائے، یعنی کہ سالوں تک بھی یہ پانی کسی برتن میں پڑا رہتا ہے، تب بھی اس کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوتا، اور نہ ہی کبھی اس کا رنگ خراب ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، آب زمزم اس دنیا کا وہ مفید پانی ہے جس کو پینے سے شفا اور جسے پیتے وقت مانگی جانے والی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس روئے زمین پر سب سے زیادہ عمدہ پانی آب زمزم ہے۔ دوستو، کچھ سال پہلے برٹش ایجنسی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ زمزم کے اس پانی میں خطرناک قسم کے جراثیم پیدا ہو چکے ہیں، یعنی کہ اس پانی میں کئی طرح کے کیڑے پیدا ہو چکے ہیں، اس لیے اب یہ پانی انسانی صحت کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک بن گیا ہے۔ ان کے اس بیان کا آدھار تھا کہ زمزم کا پانی سمندر کی سطح سے بھی نیچے کا پانی ہے، اور یہ مکہ شہر کے بیچوں بیچ موجود ہے۔ اس وجہ سے مکہ شہر کا گندا پانی نالوں کے ذریعے سے اس کنویں میں جا کر جمع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی یہ خبر سعودی کنگ محمد بن سلمان تک پہنچی تو انہوں نے ان کی اس بات کو غلط ثابت کرنے کا فیصلہ کر لیا، اس لیے پھر انہوں نے فوراً ہی سعودی کے آبی وسائل کے وزارت کو اس معاملے کی جانچ کرنے اور زمزم کے پانی کا سیمپل یورپین لیبارٹری میں بھیجنے کا حکم دے دیا۔ دوستو، اس کے بعد یورپ کے ایک بہت بڑے سائنسدان کو زمزم کے اس پانی کا معائنہ کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی، جس نے پھر زمزم کے پانی کی جانچ کرنی شروع کر دی۔ پھر ان کی جانچ میں جو باتیں سامنے آئی ان کے بارے میں جان کر دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر اور سائنسدان بھی حیران رہ گئے۔ ان کے اس جانچ میں آیا کہ زمزم کے پانی میں اور مکہ شہر کے دوسرے پانی میں کیلشیم اور میگنیشیم سالٹ کی مقدار میں بہت زیادہ فرق ہے۔ زمزم کے پانی میں یہ دونوں ہی عناصر بہت زیادہ پائے گئے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ زمزم کا پانی کمزور حاجیوں کو بھی توانا اور تر و تازہ کر دیتا ہے۔ دوستو، یورپین لیبارٹری میں زمزم کے پانی کی جانچ کرنے کے بعد سائنسدانوں نے بتایا کہ یہ زمزم کا پانی انسانی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور یہی نہیں، اس جانچ سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ زمزم کا پانی انسانوں کے لیے رب کی طرف سے ایک بہترین نعمت ہے۔
اس کے بعد WHO یعنی کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی یہ بات صاف کر دی کہ زمزم کا پانی انسانی صحت کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ زمزم پانی کی یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو، آب زمزم کا یہ معجزہ ہمیں اللہ کی قدرت اور اس کی رحمت کا احساس کراتا ہے، لیکن جب انسان اپنے رب کی نافرمانی کرنے لگتا ہے تو وہی دنیا فتنوں اور آزمائشوں سے بھر جاتی ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ان نشانیوں کے بارے میں کیا فرمایا تھا جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ دوستو، آج دنیا میں جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، طوفان، زلزلے، سیلاب، بڑی بڑی بیماریاں، بڑی بڑی مصیبتیں اور بڑے بڑے عذاب، یہ جو کچھ بھی آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، پیارے نبی نے 1400 سال پہلے ہی بیان فرما دیا تھا، اور 72 نشانیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی کہ دیکھو، قیامت کے قریب ایک فتنے والا زمانہ آئے گا، اور اس فتنے والے زمانے کی 72 نشانیاں ہیں، اور جب یہ 72 نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، 72 باتیں پوری ہو جائیں گی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئیں گے، طوفان آئیں گے، سیلاب آئیں گے، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، اور بھی طرح طرح کے عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوں گے۔ 1400 سال پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ 1400 سال پہلے بیان فرما دیا تھا۔ آج میں ایک حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں جس میں فتنے کی 72 نشانیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ وہ حدیث تھوڑی سی بڑی ہے، لیکن آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے، لفظ ٹو لفظ ایک ایک چیز ایسے بیان کی گئی گویا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے آج کے زمانے میں دیکھ رہے ہیں، اور ایک ایک چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرمائی ہے۔ آپ حدیث سنیں گے تو یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بیان فرما دیا تھا۔ وہ 72 نشانیاں کیا ہیں، اس بارے میں حدیث موجود ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب 72 باتیں پیش آئیں گی، یعنی جب 72 باتیں پوری ہو جائیں گی تو سمجھ لینا کہ قیامت کا نقارہ بجنے والا ہے۔ وہ 72 باتیں کون سی پیش آئیں گی؟ نمبر 1، لوگ نماز غارت کرنے لگیں گے، یعنی مسلمان بے نمازی ہو جائے گا، اور جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے جو بے نمازی ہے۔ مسلمانوں کو نماز کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، نماز کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تب بیان فرمایا جب لوگ کتنے بھی بڑے بڑے گنہگار ہوتے تھے لیکن پھر بھی بے نمازی نہیں ہوتے تھے، کچھ بھی ہو جائے لیکن نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ اس وقت جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا تو صحابہ کرام کہنے لگے، یا رسول اللہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہوگا اور نماز چھوڑے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا، اور فرمایا لوگ نماز غارت کرنے لگیں گے، یعنی نمازوں کا اہتمام ختم ہو جائے گا۔ نمبر 2، امانت ضائع کرنے لگیں گے، یعنی جو امانت ان کے پاس رکھی جائے گی اس میں خیانت کرنے لگیں گے۔ آج یہ بھی ہو رہا ہے، جیسے کسی بینک میں کوئی غریب، کوئی امیر بھروسے کے ساتھ امانت کے طور پر اپنے پیسے رکھ دیتا ہے، تو وہ بینک کبھی دیوالیہ ہو جاتی ہے، اس کا مالک بھاگ جاتا ہے۔ تو امانت میں خیانت اس طریقے سے بھی ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ دوستو، یہ 72 نشانیاں ہم ایک ایک کر کے آپ کو بتاتے ہیں، آپ دیکھتے چلیے کہ آج یہ سب ہمارے دور میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ نمبر 3، سود کھانے لگیں گے، جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں گے، یعنی جھوٹ ایک فن اور ہنر بن جائے گا۔ فار ایگزامپل کامیڈی، اسٹینڈ اپ کامیڈی، فنی وائنز۔ نمبر 5، معمولی باتوں پر خونریزی کرنے لگیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا ہونے لگے گا، ذرا سی بات پر ایک دوسرے کی جان لیں گے۔ نمبر 6، اونچی بلڈنگیں بنائیں گے۔ نمبر 7، دین بیچ کر دنیا جمع کریں گے۔ اور نمبر 8، قطع رحمی، یعنی رشتوں کے ساتھ بدسلوکی ہوگی، انصاف ختم ہو جائے گا، جھوٹ صاف ہو جائے گا،
لباس ریشم کا پہنا جائے گا، ظلم عام ہو جائے گا، طلاقوں کی کثرت ہو جائے گی، ناگہانی موت ہوگی، ایکسیڈنٹ کی موت ہو جائے گی، یعنی ایسی موت عام ہو جائے گی جس کا پہلے سے پتہ نہیں ہوگا، بلکہ اچانک پتہ چلے گا کہ فلاں شخص ابھی زندہ تھا، ابھی ٹھیک ٹھاک تھا اور ابھی مر گیا۔ خیانت کرنے والے کو امین سمجھا جائے گا، امانت دار پر تہمت لگائی جائے گی کہ یہ بے ایمان ہے، اور جو بے ایمان ہوگا اس کو امانت دار سمجھا جائے گا۔ جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، سچے کو جھوٹا کہا جائے گا۔ تہمت درازی عام ہو جائے گی، یعنی لوگ ایک دوسرے پر جھوٹی تہمتیں لگائیں گے۔ بارش کے باوجود گرمی ہوگی۔ یہ سب کچھ آج ہمارے سامنے ہے۔ میرے بھائیوں، دیکھیے آقا نے کیا بیان فرمایا ہے۔ لوگ اولاد کی خواہش کرنے کے بجائے اولاد سے کراہت کریں گے، اولاد سے نفرت کریں گے۔ یعنی جس طرح لوگ اولاد ہونے کی دعا کرتے ہیں، اس کے بجائے لوگ یہ دعا کریں گے کہ اولاد نہ ہو۔ اور آج لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بندش کرتے ہیں، اور ایک نعرہ بھی دیا جاتا ہے کہ ہم دو ہمارے ایک، اور زیادہ بچے ہو جاتے ہیں تو اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بیان فرمایا ہے، کمینوں کے ٹھاٹ ہوں گے، یعنی کمینے لوگ بڑے ٹھاٹ سے اور عیش و عشرت سے زندگی گزاریں گے۔ شریفوں کی ناک میں دم ہو جائے گا، یعنی شریف لوگ شرافت کو لے کر بیٹھیں گے تو دنیا ان کو بے وقوف سمجھے گی، دنیا سے وہ کٹ جائیں گے اور وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں گے، یعنی حکومت چلانے والے لوگ جھوٹ کے عادی بن جائیں گے، امین خیانت کرنے لگیں گے، سردار ظلم پیشہ ہوں گے، یعنی جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں وہ ظلم پیشہ ہوں گے، عالم اور قاری بدکار ہوں گے، یعنی وہ عالم بھی ہے اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کر رہا ہے مگر بدکار ہے، اللہ انہیں محفوظ رکھے۔ لوگ جانوروں کے کھالوں کا لباس پہنیں گے مگر ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے، یعنی لوگ جانوروں کی کھالوں سے بنے ہوئے اعلیٰ درجے کے لباس پہنیں گے لیکن ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے۔ سونا عام ہو جائے گا، چاندی کی مانگ ہوگی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، امن کم ہو جائے گا، قرآن کریم کے نسخوں کو بہترین ڈیزائن کے ساتھ تیار کیا جائے گا اور ان پر نقش و نگار لگائے جائیں گے، مسجدوں میں نقش و نگار لگائے جائیں گے، اونچے اونچے مینار بنائے جائیں گے لیکن دل ویران ہوں گے۔ شراب پی جائے گی اور جو شرعی سزا ہے وہ دنیا میں نہیں لاگو ہوگی۔ بیٹی اپنی ماں پر حکمرانی کرے گی اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسے لوگ غلام کے ساتھ کرتے ہیں۔ جو لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن غیر مہذب ہوں گے وہ بادشاہ بن جائیں گے۔ وہ لوگ جو اخلاق کے اعتبار سے کمینے ہوں گے، گھٹیا درجے کے جو لوگ ہوں گے وہ حکومت میں آ جائیں گے۔ اور عورت مرد کے ساتھ شرکت کرے گی جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ کیا عورتیں زندگی کے ہر کام میں مردوں کے کندھوں سے کندھا ملا کر چلنے کی آج کوشش نہیں کر رہی ہیں؟ مرد عورت کی نقل کریں گے، عورتیں مردوں کی نقل کریں گی۔ جیسے کہ آج آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ آج مردوں کا فیشن اس ٹائپ کا آ رہا ہے کہ دور سے آپ دیکھیں گے تو آپ پتہ نہیں لگا پائیں گے کہ یہ عورت ہے یا مرد ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی۔ قسم تو صرف اللہ کی کھانی چاہیے لیکن دوسروں کی قسم کھائیں گے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مسلمان بھی بغیر کہے جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہو جائے گا، اور آگے فرمایا کہ صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ جیسے کہ آج کل ہوتا ہے کہ جن کو ہم جانتے ہیں انہی کو سلام کرتے ہیں، جن کو ہم نہیں جانتے ان کو ہم سلام نہیں کرتے۔ آگے فرمایا کہ غیر دین کے لیے شرعی علم پڑھایا جائے گا، آخرت کے کام سے دنیا کمائی جائے گی، مال غنیمت کو ذاتی جاگیر سمجھا جائے گا، امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا، یعنی کسی نے امانت رکھ دی تو جس کے پاس رکھی ہے وہ سمجھے گا کہ اسے لوٹنا چاہیے، یہ لوٹ کا مال ہے۔ زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا۔ آج کے ٹائم میں 2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے لیکن اس کو بھی مسلمان ٹینشن لے کر نکالتا ہے، اسی لیے فرمایا کہ زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جائے گا۔ سب سے گھٹیا آدمی قوم کا لیڈر بن جائے گا۔ آدمی اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا، آدمی اپنی ماں سے بدسلوکی کرے گا، دوستوں کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے فائدے کے لیے دوستوں کو نقصان پہنچانے سے کوئی بھی نہیں چوکے گا۔ آگے حضور نے فرمایا کہ بیوی کی اطاعت کی جائے گی،
یعنی بیوی سچ کہہ رہی ہے یا جھوٹ کہہ رہی ہے یہ شوہر نہیں دیکھے گا، بس اس کی اطاعت کرے گا، اس کا کہنا مانے گا۔ بدکاروں کی آوازیں مسجدوں میں بلند ہوں گی، گانے والی عورتوں کی تعظیم اور تکریم کی جائے گی، یعنی ان کو عزت دی جائے گی، گانے بجانے کے آلات کو سنبھال کر رکھا جائے گا۔ اب دیکھیے ٹی وی، موبائل، جو بھی ساؤنڈ والے سسٹم ہیں ان کو کیسے سنبھال کے شوکیس میں سجایا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر راہ شراب پی جائے گی، یعنی راستے راستے میں آپ کو شرابی ملنے لگے گا، ظلم کو فخر سمجھا جائے گا، انصاف بکنے لگے گا۔ قرآن کریم کو اس لیے پڑھا جائے گا کہ لطف حاصل ہو، ہدایت کے لیے نہیں پڑھا جائے گا، اور قرآن کو گانے کے انداز میں پڑھا جائے گا۔ درندوں کی کھال استعمال کی جائے گی، امت کے آخری لوگ اپنے سے پہلے لوگوں پر لان تان کریں گے۔ یہ 72 نشانیاں ہیں جن کے بارے میں علماء بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 72 نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور ان 72 چیزوں کو بیان کرنے کے بعد آقا نے فرمایا کہ جب یہ علامت ظاہر ہو تو اس وقت قیامت کا انتظار کرو۔